کہا جا رہا ہے ماہ رجب المرجب کے اندر معراج ہوا ہی نہیں۔ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ اب اس میں جو حکمت ہے نا، اس میں جو مفسرین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے کہ جب آپ کا قلب اطہر پریشان ہوتا تھا یا کوئی خواہش حضور کو ہوتی، اللہ تعالیٰ اس خواہش کی تکمیل فرما دیا کرتا۔ علماء محدثین نے اجماع کیا ہے، اس پر بہت زیادہ تعداد موجود ہے، ایسے حوالہ جات موجود ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بالکل منکر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی؟ ایک تو اللہ کریم جل وعلا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگے ہمیں اس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، تعوذ کا ترجمہ کیا ہے، تسمیہ، الحمدللہ، ساتھ سورۃ الاخلاص، ان چیزوں کا ہمیں ترجمہ اپنی زبان میں آنا چاہیے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی، اور ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں قبلہ پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری۔ نور حکمت آفیشیل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری اس کوشش کو اپنے فضل اور کرم سے کامیاب بنائے، اور الہ العالمین ہمارے لیے بھی اور جو احباب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں الہ العالمین ان کے لیے بھی ہماری اس کوشش کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ الہ العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب۔ یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور اس کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو معجزہ ہے، جو معراج شریف آپ کو نصیب ہوئی، وہ اسی ماہ مبارکہ میں اہل اسلام اپنی عقیدتوں سے 27 رجب المرجب کو مناتے آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر کچھ کلپس جو ہے وہ سننے کو ملے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ماہ رجب المرجب کے اندر معراج ہوا ہی نہیں ہے۔ ہوا ہے، یہ اس معجزے کا انکار نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ معجزہ معراج کب پیش آیا، اور دوسرا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کس حکمت کے سبب یہ معجزہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ جو معراج ہے یہ یقیناً ایک معجزہ ہے، یقیناً اس پر تمام محدثین، تمام محققین کا اتفاق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف، یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آیا کہ یہ ہجرت سے کتنا پہلے ہوا، 1 سال قبل ہوا یا 2 سال ہوا یا تقریباً 1.5 سال، اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ یہ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے یہ تو اتھینٹک ہے، بے شک اس میں، لیکن اعلان نبوت کے بعد ہوا، وہ 11واں سال تھا یا 12واں تھا، کیونکہ 53 سال میں حضور نے ہجرت فرمائی مکہ سے پھر مدینہ شریف کی طرف۔ 10 سال آپ نے مدینہ شریف میں رہے، پھر وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو حکمت ہے نا، اس میں جو مفسرین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں، آپ اس کو قیاس کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی ہے کہ وہ ساری جو آراء اور قیاس مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سارے موجود ہوں، ان آراء اور ان قیاس یا ان حکمتوں کی بنیاد پر اللہ کریم جل وعلا نے حضور کو معراج عطا فرمائی ہو۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آراء مفسرین نے ذکر کی ہیں ان میں سے بعض ہوں بعض نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آراء مفسرین نے اپنے قیاس سے ذکر کی ہیں یہ نہ ہوں، وہ اس کی حکمت ہے، کسی اور حکمت کے تحت اللہ کریم جل وعلا نے اپنے حضور علیہ السلام کو معراج نصیب فرمائی ہو۔ یعنی انسانی ذہن جتنا سوچ سکتا ہے، جتنی غور و فکر کر سکتا ہے، جس کے حصے میں جو آیا اس نے کہا کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ جی، اچھا، یہاں پر اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا رب سے جو تعلق ہے نا، وہ ایک محب اور محبوب کا ہے، یقیناً، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یقیناً۔ اور آپ جانتے ہیں جو ایک محب اور محبوب کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک عاشق صادق ہی اس تعلق کو پہچان سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور جب دل پریشان ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے محب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا دل کبھی پریشان نہ ہو۔ یقیناً۔ اب جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے محبوب ہیں،
کہ ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، یقیناً اس میں کوئی رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ اسی طرح وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی محبوب ہیں، رب بھی ان سے پیار فرماتا ہے۔ یقیناً علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں جو واقعہ معراج ہے نا، یہ طائف سے بعد پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک وجہ یہ بیان کی مفسرین نے کہ جو طائف میں حضور کے ساتھ سلوک کیا گیا، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب اطہر تھا نا وہ بڑا پریشان تھا، کیونکہ صحابہ آئے آپ ان کے لیے بد دعا کریں، فرمایا نہیں میں ان کو بد دعا نہیں دیتا۔ اللہ سرکار کا دل انتہائی جو تھا نا وہ ایک غمگین تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، پریشان تھا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو قلب اطہر ہے نا اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یقیناً یہاں پہ یہ بات روکیے، اور دوسری طرف آپ میری بات کا اشارہ سمجھیے کہ یہی قلب اطہر تھا جس کے اندر نہ صرف خیال آیا تھا کہ جب یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ آپ قبلہ بنائیں، یقیناً قد نرا تقلب وجہک فی السماء، السماء، تو یہ دل پہ چوٹیں لگی تھی نا، کوئی بظاہر نماز میں حضور نے دعا کے ذریعے تو نہیں کہا، الفاظ نہیں ادا، الفاظ نہیں دل تھے، کی بات تھی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اللہ لیکن فرمایا محبوب چونکہ آپ کا دل دکھی ہے وہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ، فرمایا جہاں آپ منہ کریں گے ہم قبلہ اسی جانب بنا دیں گے۔ یقین یہ قلب اطہر کی بات، جی اور یہی قلب اطہر تھا کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صاحبزادگان کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے، اللہ اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر، فرما محبوب آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ اس بات سے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ در حقیقت وہ قلب اطہر کی تسکین کے لیے اس پوری صورت کا نزول کیا گیا۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے کہ جب آپ کا قلب اطہر پریشان ہوتا تھا یا کوئی خواہش حضور کو ہوتی، اللہ تعالیٰ اس خواہش کی تکمیل فرما دیا کرتا تھا، سبحان اللہ آپ کے دل سے بڑی محبت فرماتا تھا۔ سرکار کا قلب اطہر پریشان ہوا تو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں واقعہ معراج اس کے بعد ہوا، ان اللہ اشتاق الی لقائک، جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمایا محبوب رب یہ چاہتا ہے کہ آپ عرش اولا کی سیر فرمائیے، اللہ اور وہاں پر وہ بات کہ جب حضور رب ذوالجلال جل وعلا کے حضور حاضر ہوئے، اور پھر وہ حدیث پاک کا وہ مفہوم بھی یہیں پہ سمجھ آتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں اللہ کریم جل وعلا نے جب اپنا دست قدرت جیسے اس کی شیان شان ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس پایا۔ اللہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ در حقیقت یہ جو قلب اطہر تھا اس کو ٹھنڈک دینا مقصود تھی، وہ پریشانی کو زائل کرنا مقصود تھا تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک جو ہے وہ مطمئن رہے۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے تحت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اس پر اور بھی ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اور سننے والے جو حضرات ہیں ان کے دلوں میں بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سارے انبیاء سے محبت کرتا ہے، ان کی بھی دل تو پریشان تھے، پھر ان کو معراج کیوں نہ کرائی؟ تو یہاں پر ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سارے جو انبیاء علیہ السلام تھے اللہ سب سے محبت فرماتا ہے، یقیناً سب نے بن دیکھ کے کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت تک یہ اتنے لوگ ہیں، کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، سب نے بن دیکھ کے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، کوئی ہے جو صف انبیاء میں اس کو دیکھ کر آیا ہو کہ واقعی اللہ ایک ہے؟ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، دیکھ کر کہا کہ واقعی وہ ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ معجزہ معراج کب پیش آیا؟ جی یہ جو 27 رجب المرجب کی رات کو جی اس حوالے سے محافل بھی ہوتے ہیں اور باقاعدہ شب بیداری بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں۔ علماء محدثین نے اجماع کیا ہے، اس پر بہت زیادہ تعداد موجود ہے، ایسے حوالہ جات موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتب میں لکھا ہے کہ یہ 27ویں شب کو شب معراج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، سرکار اسی رات کو عرش اولا تک پہنچے۔ باقی جو اس طرح کی تواریخ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض محققین اپنی اپنی آراء کتب کے اندر ذکر کرتے ہیں، بہرکیف اگر مزید اس پہ کوئی آگے پیچھے کی تاریخ کتب کے اندر موجود بھی ہوں تو اس میں اتنی وہ بحث کرنے والی یا یہ ضروریات ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم ان تاریخوں پہ اتنی زیادہ بحث کریں۔ قبلہ شاہ صاحب اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ عالم بیداری میں ہوا یا عالم خواب میں ہوا، یعنی جسمانی طور پر ہوا یا روحانی طور پر ہوا، اس حوالے سے جو اسلامی عقیدہ ہے وہ بیان فرمائے۔ لیکن جو معراج ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، اس کے مراحل ہیں۔ جو پہلا مرحلہ جس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ چونکہ قرآن حکیم کا حصہ ہے، قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بالکل منکر ہے، وہ مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، بالکل قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا مرلہ ہے، یہ خبر مشہورہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس حصے کا انکار کرتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج میں مانتا ہوں، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرا مرلہ ہے معراج کا کہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص گمراہ ہوگا۔ اللہ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ کریم جل وعلا کے حضور حاضری تک، یہ جو اس میں جو مراحل ہیں سدرۃ المنتہا سے لے کر حضور اللہ کے حضور پیش ہوئے، یہ خبر احاد خبر واحد سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص دو مراحل پر یقین رکھتا ہے اور ثالث تیسرے کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے۔ ہاں دلائل کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا۔ اچھا اب وہ رہا سوال کہ کیا معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی، عالم بیداری میں تھی یا عالم خواب میں تھی؟ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسم مع روح، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ یہ اب قرآن حکیم پڑھیں نا تو اس کے اندر یہ جو بے عبدہ کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ، اگر یہ عالم روحانی یا خواب کے اندر ہوتی تو اللہ کا کریم جل وعلا یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کی روح کو لے گا۔ اللہ، لیکن بے عبدہ کا ساتھ روح کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَبْدِ، اس میں کوئی شک نہیں یہاں پہ جو عبد کی مراد ہے نا ہا ہونا مجموع الروح والجسد، ہمارے نزدیک وہ روح مع الجسد، روح اور جسد کے مجموعے کا نام جو ہے وہ عبد ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بچہ جانتا ہے، گھر کے اندر قرآن حکیم پڑھا ہے، عبد کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ اچھا یہاں پر ایک اور مثال قرآن حکیم میں ہے، اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ یہ جو لفظ اسرا ہے نا عربی لغت کے اندر اسرا کہتے ہیں ایسے سفر کو جس سفر کا تعلق رات کے ساتھ ہو، لیکن اس سفر کے اندر جو رات کا سفر ہے اس کے اندر صرف روح نے سفر نہ کیا ہو بلکہ روح کے ساتھ جسم نے بھی سفر کیا ہو۔ قرآن حکیم کے اندر اس کی جو مثال ہے وہ موجود ہے سورہ ہود کے اندر، آپ پڑھیے 81 نمبر آیت کریمہ۔ لوط علیہ السلام کے بارے اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، ہاں یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سفر کیجئے رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے ٹکڑے میں یا رات کے حصے میں آپ سفر کیجئے۔ یہاں سے مراد بھی یہ کہ لوط علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا وہ جسم کے ساتھ کیا تھا، لوط علیہ السلام کی روح نے سفر نہیں کیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسرِ بعبادی، ایسی ہے جی لیلن انکم متبعون، انکم متبعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سفر فرمائیے بندوں کے ساتھ، جب فرعون وہ پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا وہ جسم کے ساتھ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی روح نے سفر نہیں کیا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا جس طرح اعجاز ہے کہ وہ خود اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے، بے تو شک ان دونوں آیات مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ رات کا سفر تھا اور جسم کے ساتھ بے شک۔ اور پھر تیسرے مقام پر قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں دکھلائی تھیں، اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش تھی در حقیقت ان لوگوں کے لیے۔ لوگوں سے مراد کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جو ان پر یقین رکھتا ہے، کون ہے جو ان کا انکار کرتا ہے، جس طرح ابو جہل نے انکار کیا تھا۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا رؤیا عین، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا نا معراج کی رات، سرکار نے مختلف نشانیاں دیکھی ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رؤیا عین، یہ حضور نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہیں، عالم خواب میں نہیں دیکھا، جسم کی آنکھوں کے ساتھ سرکار نے دیکھی ہیں۔ اور شفا کے اندر اس بات کی بالکل صراحت موجود ہے ہیا رؤیا عین، یہ حضور نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رؤیا منام، یہ سرکار نے عالم منام کے اندر خواب کے اندر نہیں دیکھا بلکہ حضور نے جو کچھ دیکھا وہ اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو
تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو سفر مبارک تھا وہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت اور شان نصیب ہوئی کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی، اور اس رات کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تھا۔ بے شک۔ ایک تو یہ بتائیے کہ نماز کا حکم جو نزول ہوا، اور پھر ساتھ یہ بتا دیجئے کہ امت رسول کی معراج کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ جو امت رسول ہیں جس میں یقیناً ہم بھی شامل ہیں، یقیناً ایک تو الحمدللہ اللہ کریم جل وعلا کا شکر ہے کہ اللہ کہ تعالیٰ مانگے ہمیں اس کے اندر جگہ عطا بے فرمائی۔ شک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ہم نے کلمہ چونکہ حضور کا پڑھا، وہ رب ہے نا، وہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا فرما دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کو کروا سکتا، یقیناً کیونکہ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو حضور کو ہی معراج حاصل ہوئی، اور وہ نبی ہمارے حصے میں آئے، ہم ان کے حصے میں۔ اللہ اللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا جو پنجگانہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یقیناً سجدہ رکوع رب کی ذات کو ہے، یہ بھی اظہار تشکر ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نور حکمت پروگرام کے توسل سے یہ پورے عالم اسلام کو یہ پیغام ہم دینا یہ چاہتے ہیں کہ بالخصوص وہ جو شب معراج کی رات، حضور کی معراج جب بیان کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، ہم جیسے سنتے بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اظہار تشکر کا جلسہ ہے، اللہ کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں، چونکہ اسی رات چونکہ حضور نمازوں کا تحفہ لے کر گنہگار امت کے پاس آئے، اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ۔ اچھا، اب یہ ہر حوالے سے ہے، یہ نہیں کہ مطلب وہ صرف عمل کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی بدبخت ہے نماز پنجگانہ ادا کرے تو یہ بدبختی سے خوش قسمتی کی طرف معراج ہے۔ یقیناً اگر کوئی شخص ہے وہ زوال کے اندر ہے تو جب وہ نماز کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو یہ زوال سے پھر عروج کی طرف جائے گا۔ یقیناً۔ اور اگر عمل کے اندر کوتاہی ہے، عمل کے اندر وہ کمی ہے، نماز پڑھے گا تو پھر عمل میں یقیناً اس کو بلندیاں نصیب ہوں گی۔ یقیناً۔ اور اخروی حوالے سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے تو وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے تو آخرت کے اندر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معراج مطلب بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس رات کے اندر یہ تحفہ لے کر اپنی امت کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بار بار اس کو کم کروایا گیا، 50 نمازیں پہلے تھیں، پھر باقی 5 رہ گئیں۔ اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے وہ چھوٹی سی مثال بھی کہ بندہ کسی کو تحفہ دے تو وہ یقیناً تحفے کی قدر بھی حضور نے بتائی، تحفے کی حفاظت کرنا بھی ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو یقیناً اللہ نے بھیجا اور وسیلہ اس میں حضور بنے۔ یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، اگر عام تحفوں کی ہم حفاظت کریں تو یقیناً ثواب ہے، تو یہ تو بہت اونچا تحفہ ہے۔ اگر اس تحفے کو سنبھالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے اور اس پر پابندی کی جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ باقی دیکھیے نا، اس کے اندر کتنی ایک دل آویز بات یہ ہے جی کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں وہ سب کے سب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر لے کر آئے، بے شک۔ لیکن نماز ایک ایسا خوبصورت حکم ہے جس کو لینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش تک اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے اور یہ تحفہ لے کر آئے۔ اس کی عظمت اور شان ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ نظر آ جانی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نماز کے اندر ہماری کمیاں کوتاہیاں، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، تعوذ کا ترجمہ کیا ہے، تسمیہ الحمدللہ، ساتھ سورۃ الاخلاص، تو ان چیزوں کا ہمیں ترجمہ اپنی زبان میں آنا چاہیے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں جو اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس سے جو عرض و نیاز کر رہا ہوں تو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بندہ کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو میں مانگ کے آ رہا ہوں۔ کوئی پشتون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی سندھی ہے، اپنی زبان میں پتہ ہونا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ اپنی زبان میں پتہ ہو تو یہ علماء نے ہمارے اوپر احسان کیا، بے شک، کہ انہوں نے وقت لگایا، عربی کو سیکھا، پھر انہوں نے ہماری زبانوں کے اندر تراجم کر دیا۔ ہر زبان کے اندر ترجمہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تو کم از کم ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور تمام عبادات کی دیکھیں اصل اس کو بنایا گیا، یقیناً ادھر بھی پہلا سوال یہی نماز کے حوالے سے، یقیناً، اور اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مقناطیس ہوتا ہے، تمام اعمال اس کے ساتھ ہیں، وابستہ ہیں، یقیناً یہ ٹھیک ہوا تو یقیناً باقی ابھی اللہ باقی تعالیٰ معاملات کے اندر پھر دیکھا جائے گا، اول سوال نماز مکمل، پھر آگے جی اللہ کریم تحفہ معراج کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ شاہ صاحب نے جو بات فرمائی یقیناً یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے،
فی امان اللہ، اللہ حافظ۔